शुक्रिया स्पीकर साहब, आज आपने मुझे बजट पे बोलने का मौका दिया। आज जुमे का मुबारक दिन है, तो जब मैं सुबह तशरीफ लेकर आई, अभी हाय हाय निकलेंगी, सब्र करो, गौर से सुने, आपस में हौसले के साथ एक दूसरे को सुने। जब मैं आज सुबह आई जुमे के मुबारक दिन, तो मेरे कुछ सीनियर ख्वाजा आसिफ साहब और शाह साहब आज ये बता रहे थे कि कुछ लोग सियासत कैसे करते हैं और हमारी पार्टी को सियासत कैसे करनी चाहिए। मुझे बड़ी खुशी हुई ख्वाजा साहब की बात सुन के भी और शाह साहब की बात सुन के भी, क्योंकि मैं थर्ड जनरेशन की पॉलिटिशियन हूँ, ये सेकंड जनरेशन के, और इससे पहले कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह जो फर्स्ट जनरेशन के पॉलिटिशियन थे। तो इन्होंने कहा कि हमें कुछ ऐसे ज़ाब्ते बनाने चाहिए पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर कि जब हम देखें कि कुछ लोग मुशर्रफ के साथ भी बैठे हुए थे, कुछ लोग पीपल्स पार्टी के दौर में भी बैठे हुए थे, कुछ आज पीटीआई के साथ भी बैठे हुए थे, तो हमें नजरसानी करनी चाहिए कि लोग ये क्या करते हैं जब हमारी पार्टियों में आते हैं। बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि मुझ जैसे नौजवानों का तो जीना मरना है ही पीटीआई के साथ, तो इसके ऊपर जरूर गौर करना चाहिए। लेकिन ऐसा ना हो कि जब ख्वाजा साहब पीछे मुड़ के देखें और ये फार्मूला अप्लाई करें तो पता चले कि राना सनाउल्लाह समेत सारी की सारी उनके पीछे सफ़े जो हैं वो खाली हो गई हैं। फिर इन्होंने ये भी कहा, इन्होंने ये भी फरमाया कि हम लोग को ये भी गौर करना चाहिए कि अगर हमारे पास सियासतदान आ जाते हैं तो वो ज़बान क्या इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, मैं इससे भी एग्री करती हूँ, लेकिन जनाब ट्रेनिंग तो लीडर से शुरू होती है। मैं जिस हल्के से इलेक्शन लड़ के आई हूँ, अल्लाह बख्शे सरदार फारूक खान लगारी को सदर मुमलकत पाकिस्तान के गुजरे हैं, तो जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ बैठा करते थे, तो इनके लीडर नवाज शरीफ के अल्फाज हैं, मेरे अल्फाज नहीं है, मुझे इसके ऊपर मत कुछ कहिएगा स्पीकर साहब, उनके अल्फाज हैं कि इनको मैं बिठाऊंगा अपने साथ, ये सियासत करेंगे। इनके अबाओ अजदाद तो अंग्रेजों के कुत्ते नहलाया करते थे। आज मैंने पहले कह दिया कि मैंने नहीं कहा। इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करें, इसको हज़फ किया जाए, इस तरह की कोई बात नहीं करें। तो आज जी आज जो है वो मुझसे हारने के बाद, चोटी की सीट पे एमपीए बनने के बाद सुना है कि सरदार अवैस खान लगारी जो है वो इस वक्त पंजाब असम्बली के बेताज बादशाह बने हुए हैं और इनके सेक्रेटरी जनरल हैं। तो ये ना हो कि सफ़े इधर से भी खाली हो जाए। हमारे ये सीनियर हैं और ये सीनियर हमें कहते हैं कि आप लोग ऐसी प्लानिंग करें जो प्लानिंग आपके काम आए। तो स्पीकर साहब मैं क्या करूं कि मेरा सीनियर शाह साहब यहां पे खड़े होकर कहते हैं कि आप क्यों डैम बनाते हैं। 40 साल से जिन लोगों के मेरे साथ समेत शायद बाल भी सफेद हो गए होंगे, एक मुताले पाकिस्तान की बुक में पढ़ा करते थे जी, इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस तास मुआहिदा, वो सिर्फ किताबों की हद तक रह गया क्योंकि आपने मनसूबाबंदी नहीं की। जब आपको मनसूबाबंदी करनी थी तो आप तो साड़ियां और आम की पेटियां भिजवाते रहे और वो आपके दरवाजों के बंद बांधते रहे थे। आज हमारे सीनियर इस बात का मजाक उड़ा रहे हैं कि हमने डैम की बुनियाद रखी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका मुल्क एक एक पानी की बूंद को तरसे, आपके मुल्क में कहत साली आ जाए, बाय द वे कहत साली तो पहले आ चुकी है। आप लोगों ने कभी इस बात के लिए प्लानिंग नहीं की कि थर के अंदर बच्चे क्यों मरते हैं ग़िज़ाई किल्लत से, बलोचिस्तान के अंदर ड्राउट क्यों आया हुआ है, आप लोगों ने कभी उसके लिए नहीं किया। और आज आप चाहे एक्स जज हो जाए, चाहे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हो जाए, आज आप इस बात का मजाक उड़ाते हैं कि आपको बंद नहीं बांधने चाहिए, आपको डैम नहीं बनाने चाहिए। चाहे उसमें 10 रुपए आ जाएं, चाहे उसमें 10,000 रुपए आ जाएं, ये डैम इंशाल्लाह बन के रहेगा। फिर हमारे सीनियर फरमाते हैं कि आपने अपनी सफों में से अपने वजीर खजाना को या आपने अपने फलाने मिनिस्टर को कैबिनेट में से बाहर निकाल दिया, आपने उनसे पोर्टफोलियो वापस ले लिया। चले वो तो हमारी पार्टी का मसला है। हमारी पार्टी में तो नया पाकिस्तान के अंदर हर शख्स मीडिया के सामने, आपके सामने, पार्लियामेंट के सामने स्टैंडर्ड इतने हाई हो गए कि हम हर चीज के जिम्मेवार जवाब देते हैं। आप भी तो बताएं ना, आपने 5 वज़ीर खजाना क्यों बदले? आपका
اسحاق ڈار صاحب آپ کے وزیر خزانہ تھے, نوید قمر صاحب آپ کے وزیر خزانہ تھے, نوید مانڈی والا آپ کے وزیر خزانہ تھے, شوکت ترین آپ کے وزیر خزانہ تھے. آپ کو ہمارے ایک شیخ حفیظ کے اوپر تکلیف ہو رہی ہے. پھر اور تو اور, خیر صاحب نے تو سندھ کا سی ایم بھی بدل دیا تھا, تب تو ہم نے آپ سے کوئی سوال نہیں کیا. کیا ان کا قصور تھا آپ کے اس کے سندھ کا؟ تو بہتر یہ ہے کہ جو ٹیم چاہتی ہے, جس کے پاس اقتدار ہوتا ہے, جب وہ کام کرنا چاہتی ہے تو آپ اس کو کام کرنے دیں. بالکل فکر نہ کرو, یہ وہ وقت گئے کہ پہاڑ پہ چڑھی, گولی مار گئی اور چلے گئے. ابھی جواب بھی ملے گا اور حساب بھی ہوگا, فکر نہ کرے شبنم گولی کا. پھر آپ نے کہا کہ جی پیپلز پارٹی کی دور میں جو ہے جی اکنامک گروتھ بہت زیادہ تھی, ہمارے دور میں نہیں ہے. شاہ صاحب آپ کے دور میں, پہلے اس میں آپ کی جب حکومت ملی تھی, آپ کی 25% سے اکنامک گروتھ جو تھے 5%, پھر انفلیشن آپ کی 0.9 کے اوپر ہو کے رہ گئی تھی آپ کی. پھر آپ نے کہا کہ جی ہمارا جو پورا بجٹ ہے وہ آئی ایم ایف سے جو ہے وہ سپانسرڈ ہے یا آئی ایم ایف نے بنایا ہوا ہے. تو آپ تو 7 مرتبہ آئی ایم ایف کے پاس گئے تھے, تب جائز تھا. جی اب آپ نے, اچھا آپ نے یہ بھی کہا کہ جی گندم کے لیے زرعی ملک ہے. نو ڈاؤٹ ہمارا زرعی ملک ہے. آپ سارے بڑے بڑے جاگیردار اور وڈیرے, اور آپ لوگوں کے پاس بہت ساری زمینیں ہیں لاکھوں کنال کے اوپر, لیکن 70 سالوں میں ہماری واٹر اکانومی, ایگریکلچر اکانومی تھی, 5 کراپ تھی ہماری. آپ لوگوں نے 70 سال میں کیا کیا ہمارے لیے؟ آپ کی کپاس تو 12,000 بیل سے 6,000 کے اوپر چلی گئی ہے. آپ لوگوں کا زون نہیں, آج تک آپ لوگ زون نہیں ڈکلیئر کر سکے کہ ہم نے کون سی فصل کدھر اگانی ہے. کیا کیا آپ لوگوں نے آج تک کسانوں کے لیے؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ جی وزیر اعظم صاحب نے فرمایا تھا کہ میں خودکشی کر لوں گا. خودکشیاں کرنے کے اوپر تو آپ نے مجبور کیا ہے لوگوں کو. پچھلے 5 سالوں میں سب سے زیادہ خودکشیاں جو ہے وہ پنجاب میں ہوئے, اس کا ریکارڈ بھی آپ نکال کر دیں کہ تب آپ کو پتا چلے گا. اب میں اس کے اوپر آتی ہوں, بجٹ کے اوپر. ہمارے ساتھ حماد اظہر صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ینگ ہیں, ینگ پارلیمنٹیرین ہیں, الیکٹڈ ہیں پہلی دفعہ. میں مبارکباد اس لیے پیش کرتی ہوں کہ اسپیکر صاحب 70 سالوں سے یہاں بجٹ پیش ہوتا ہے, 70 سالوں سے یہاں پہ تقریریں ہوتی ہیں, لیکن ڈیولپمنٹ فنڈ اور سڑکوں کے لیے, پلوں کے لیے ہر بجٹ کے اندر ہوتا ہے. لیکن پہلی دفعہ وزیر اعظم عمران خان اور حماد اظہر اور ان کی ٹیم مبارکباد کی اس لیے مستحق ہے کہ پہلی دفعہ یہ غریب جو ہے وہ بجٹ ہے. پہلی دفعہ ناداروں کے لیے, بیواؤں کے لیے, مجبوروں کے لیے, ٹرانسجینڈر کے لیے, بچوں کے لیے پہلی دفعہ اس ملک نے کوئی بجٹ بنائے. 200 ارب دیے ہیں, 200 ارب دیے ہیں. نوجوان, آپ کہتے ہیں جی ہماری نوجوان نسل کے لیے پہلی دفعہ 100 ارب کا انتظام صرف اس بجٹ کے اندر کیا گیا ہے. آپ جس کا مذاق اڑاتے ہیں, بے شک آپ نے ماشاءاللہ سے روٹی کپڑا مکان دیا ہوگا, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن اگر آپ نے روٹی کپڑا مکان دیا ہے اور آپ نے کہا ہے کہ ہمارا جھنڈا سندھ سے لے کر خیبر تک لہرایا جائے گا, میں سوال پوچھتا ہوں, آپ کو تو بائی الیکشن میں کینڈیڈیٹ نہیں مل رہا تھا, آپ کا تو کوئی ٹکٹ لینے کو تیار نہیں تھا, آپ نے کہاں سے آپ نے وہ ووٹ لیا ہے؟ آپ نے روٹی کپڑا آج مکان دیا ہوتا تو آج آپ کے پاس خیبر میں کوئی ایک تو میں نہیں ہوتا, کوئی ایک کا تو نام یہاں پہ لے کر دکھائیں. تو پہلی دفعہ آپ لوگ 3 دفعہ حکومتیں کرنے کے بعد ریجنل آپ لوگ پارٹیاں بن گئے, تو 50 لاکھ گھروں کے بعد تو ہم نے کی ہے. اور پہلی دفعہ جس کا آپ مذاق اڑاتے ہیں, ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی گئی ہے. میں اس کے اوپر مبارکباد دیتی ہوں پرائم منسٹر عمران خان کو اور حماد اظہر کو. ورنہ تو اسپیکر صاحب ساری قوم کو پتا ہے, سڑک پہ ایک ریڑھی والے کو بھی پتا ہے کہ اس ملک میں 31,000 ارب قرضہ لیا گیا ہے. منہ پہ بھی نہیں چڑھتا, ہمیں تو وہ ڈیجٹس بھی نہیں آتے, ہم نے تو کبھی کروڑ روپے بھی نہیں دیکھے. 31,000 ارب قرضہ لیا گیا ہے. تو میں سوال پوچھتی ہوں اسپیکر صاحب, اس ایوان سے میں پوچھتی ہوں کہ اگر 31,000 ارب کا قرضہ آپ نے لے لیا, آپ نے ہمارے آنسو بیچ کے آپ نے قرضہ لے لیا, آپ نے کشکول پہلا دیا 35 لاکھ کے سوٹ پہن کے,
آپ نے ہمارے آنسو بیچ کے آپ نے 31,000 ارب کا قرضہ، لیکن اس کا کیا کیا آپ نے؟ اگر 31,000 ارب اس ملک کے اوپر لگے ہوتے تو کیا آج اس ملک کی یہ حالت ہوتی؟ ملک کا دیوالیہ نکلا ہوتا؟ یہ ملک نظر آتا ہے کہ 31,000 ارب اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں؟ تو جناب اسپیکر، سروے کہتا ہے کہ پچھلے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے پاس 6 کروڑ روزانہ کا ثواب دیدی فنڈ تھا. 5 ان کے کیمپ آفیسز جو ان کے اپنی پارٹی کے تھے، اس کا خرچہ بھی اس غریب قوم کے اس سے نکلتا تھا، جیب سے نکلتا تھا. پھر خادم اعلی صاحب نے فرمایا تھا کہ میں اس ملک کو، میں پنجاب کو صاف پینے کے پانی کا پروجیکٹ دوں گا. اور اس کا کیا کیا؟ اپنے داماد عمران کے اس کے ایک بلڈنگ کو 30 لاکھ ماہانہ کے اوپر قرضہ لیا گیا، اس کو جو ہے وہ رینٹ کے اوپر لیا گیا، کروڑوں روپے میں تزئین و آرائش کی گئی. اور پھر کنفیشنل کرمنل سٹیٹمنٹ ایک خادم اعلیٰ نے دی ہے کہ میں نے 4 ارب پنجاب پہ لگائے مگر میں ایک صاف پینے کے پانی کا قطرہ بھی نہیں دے سکا. اب ان کے بڑوں کے اوپر آتے ہیں. ان کے بڑے جو ایکس پریزیڈنٹ تھے، میں تو نہیں کہہ رہی ہوں، اس وقت سارے کیسز جو ہے یہ بھگت رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اومنی گروپ کے 34 کمپنیوں کے 77 جعلی اکاؤنٹ میں سے 62 ارب کی منی لانڈرنگ کی گئی ہے. تو یہ 34,000 ارب میں سے تو 162 ارب تو منی لانڈرنگ میں چلے گئے. پھر انہوں نے کہا کہ جی ہم نے اپنے آپ کو کٹ ڈاؤن کیا، ہم نے بڑا اچھا سندھ کا بھی نمونہ دیا، پنجاب کا نمونہ دیا، پاکستان کو ہم نے بڑی سہولیات دی. لیکن اسپیکر صاحب، $28,000 صرف ان کے کرایوں کے لگے، $28,000. جدہ اور دبئی میں بیٹھ کے ان لوگوں کی میٹنگز ہوا کرتی تھی کابینہ کی. اس کے علاوہ $3,000 کے ٹیلی فون کے بل تھے جو انہوں نے قومی خزانے سے جو ہے وہ دیے ہیں. آپ خود سوچیں کہ قرضوں کے اندر جکڑا ہوا ایک ملک، لوگ خودکشیاں کرنے کے اوپر مجبور، اور میاں صاحب کا جو پورا سٹاف تھا وہ لندن میں چرچل ہوٹل میں 4.5 لاکھ روپے ماہانہ پہ سٹے کیا کرتا تھا. وہ پیسے بھی ہماری جیب سے دی گئے. 4.5 ارب ڈالر کی، $4.5 کی میں بات کری، سوری، $4.5 لاکھ کی. یعنی کہ لندن یاترا، ان کے گھروں کے بل، ان کے بجلی کے بل، ان کے اخباروں کے بل، ان کے سٹاف کے بل، ان کے فیملی کے بل، یہ سب کے سب اس 31,000 ارب جو ہمارے اوپر قرضہ چڑھائے گا اس میں سے دیے گئے. لہٰذا جناب اسپیکر صاحب، میں قوم کو بتانا چاہتی ہوں کہ بدلے میں یہ جو کہتے ہیں، شاہ صاحب نے کہا کہ آپ کو تو ہم نے بڑا اچھا ملک دیا ہے، آپ کے لیے تو بڑا آسان تھا ملک چلانا. تو میں بتا دی ہوں کہ کتنا آسان ملک ہمیں انہوں نے دیا. 94 ارب ڈالر کا انہوں نے بیرونی قرضہ ہمیں دیا، 16 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ دیا، 1200 ارب کا گردشی قرضہ دیا، 157 ارب کا سوئی گیس کا خسارہ دیا، 37 ارب کا ریلوے کا خسارہ دیا، 360 ارب کا PIA کا خسارہ دیا، 8 ارب کا میٹرو بس کا خسارہ دیا، 14 ارب کا یوٹیلیٹی سٹورز کا انہوں نے ہمیں خسارہ دیا. یہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو ملک دیا ہے. اور تو اور